بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی سب سے اہم خبر، پاک فوج میں اہم تقرر و تبادلے ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اب DGISI تعینات ہوئے ہیں آج ہی کے دن۔ دوسری اہم خبر نیب چیئرمین کے حوالے سے ہے، جہاں پر جو نیا ترمیمی مسودہ ہے آرڈیننس کا، اس کی کابینہ نے منظوری دی، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ اس پر فروغ نسیم اور فواد شعیب صاحب کی اہم پریس کانفرنس تھی۔ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کیسی ہوگی، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ ہیٹرک ہو گئی ہے، تیسری بار ان سے عہدہ ترجمانی کا واپس لیا گیا، اور بلوچستان میں سیاسی بحران تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہا، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے سر، پاک فوج میں جو اہم تبدیلیاں ہیں ان پہ بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ندیم احمد انجم، آپ کور کمانڈر کراچی تھے اور اب یہ DGISI تعینات ہوئے ہیں، تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کچھ ان کے پروفائل ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کو مبارکباد۔ جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں تو یہ بات مصدقہ طور پر کہی جا رہی تھی کہ وہ کور کو کمانڈ کریں گے جی، اور ان کا تبادلہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ کور کمانڈ نہ کرتے تو پھر آگے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال ان کا جانا جو تھا وہ تو ایک فطری بات تھی۔ اب ان کی جگہ کون لے گا، مختلف نام سامنے آتے رہے، لیکن بالآخر قرۂ فال جو ہے نکل آیا۔ گجر خان راولپنڈی کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم شیخ، جو کہ اپنے خاندان میں تو سب سے چھوٹے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک بڑے اور اہم منصب پر تعینات آج ہوئے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اور رننگ پسند کرتے ہیں، باسکٹ بال، کرکٹ پسند کرتے ہیں، تمباکو نوشی سے سخت گریز کرتے ہیں، اور کنگ کالج لندن کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی تھے، اس سے پہلے کمانڈنٹ رہ چکے اسٹاف کالج کوئٹہ کے، اور IGFC نارتھ بلوچستان بھی رہ چکے۔ LOC پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، بلوچستان پہ بھی دی ہیں۔ خاص بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو فوج اور عوام کا جو ربط ہے اعتماد پر مبنی، اس کے بڑے یہ دائی ہیں اور اس کے اوپر بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور ہی از نون کہ جو مسائل حل کراچی میں تھے، پولیس، رینجرز اور دیگر جو مسائل پڑ جاتے تھے تو 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا کوئی سولوشن لے آتے تھے۔ یعنی جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول پر دسترس ہے، وہاں پر دیگر معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کی ان کی صلاحیت موجود ہے ان کے یہاں۔ لیکن فوج اور عوام کے درمیان تو اعتماد کا رشتہ موجود رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اس رشتے کو اگر ضعف پہنچتا ہے تو پھر وہ قوم اس سے کمزور ہوتی ہے۔ افواج پاکستان اور فوج کے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، یہ سب بڑے قابل قدر ہیں اور ان کی توقیر کی جانی چاہیے۔ بڑے مشکل حالات میں صحیح انہوں نے پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ باقی تو پھر دیکھیے اختلاف تو ہوتا ہے اور تنقید بھی ہو سکتی ہے کسی بات پر، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے یہ ادارے پاکستان کی شان ہے اور اس کا وقار ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا اعتبار ہے۔ اور ISI کا تو یہ عجب معاملہ ہے کہ ISI کے جو سربراہ ہیں ان کو اپوائنٹ تو وزیر اعظم کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے کہ جس کو چاہیں اس عہدے پر مقرر کریں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے عام طور پر، جی ہاں، تو اس لیے پھر فوج کے جو سربراہ ہیں ان کا عمل دخل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جنرل کلو جو ہیں ان کو مقرر کیا تھا، جو ریٹائر ہو چکے تھے، اور ان کو پھر کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں، دقت ہوئی۔ اور اب تو ISI کا نام ہر طرف گونجتا ہے۔ جب جنرل اختر عبد الرحمان اس کے سربراہ تھے تو آپ یقین کیجئے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے بار بار ملنا ہوتا تھا، مختلف میٹنگز میں بھی جانا ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جنرل اختر عبد الرحمان کون ہے، ISI کون ہے، کیا ہے، اور ISI کا نام پہلے اس وقت منظر عام پر آیا جب یہ اوجڑی کیمپ کے دھماکہ وہ واقعہ جب پیش دھماکے ہوئے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اختر عبد الرحمان جو تھے بالکل ایک خاموش شخص تھے،
خاموش مجاہد ان کو کہتے تھے، اور جو جہاد افغانستان ہے، افغانستان کی جنگ، اس کے آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ لڑائی لڑی، تاریخ کی بے مثال لڑائی، اور سوویت یونین کو واپس جانا پڑا وہاں سے۔ اب اس کے بعد جنرل حمید گل آئے، تو جنرل حمید گل ذرا اور طبیعت کے تھے، پھر سب کو پتہ چل گیا کہ آئی ایس آئی کیا ہوتی ہے اور آئی ایس جنرل کیا حمید گل کون ہوتی ہے، اس کے سربراہ کیا ہیں۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب روسی فوجیں واپس گئیں تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کابل کا دورہ کیا، وہاں گئے، مسجد میں جا کے نفل بھی ادا کیے شکرانے کے۔ تو میں بھی اس وقت اس صحافتی ٹیم کا حصہ تھا۔ اعجاز الحق صاحب بھی آپ کے ساتھ گئے تھے؟ وہ دوسری بات ہے، وہ دوسرا واقعہ، ٹھیک ہے، انہی دنوں کا واقعہ ہے، لیکن وہ دوسرا واقعہ۔ تو جب وہاں گئے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک باری شخص ہے، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہا ہے، تو وہ کون تھا؟ بڑی شدت کے ساتھ، نواز شریف کے آگے آگے۔ تو مجھے بڑی الجھن سی ہوئی کہ یہ کون ہے، کہ یہ کون صاحب ہے، یہ اس طریقے سے نعرے کیوں لگا رہے ہیں، اور کیا اس وقت ان کو نعرے لگانے چاہیے؟ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، شاید وہ یونیفارم میں تھے شاید، تو مگر میں نے جانتا نہیں تھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر ہے، اچھا آئی ایس آئی کے سربراہ۔ اچھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون؟ نہیں، ان کو تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سب کو بتا دیا نا۔ تو وہ جاوید ناصر جو تھے وہ بھی منظر عام پر دیکھے جاتے تھے، لیکن بہرحال اپنی طرز کے آدمی تھے۔ چلیں، یہ تو آپ نے تاریخی واقعہ بتا دیے، اب ذمہ داری آ گئی ہے جنرل جنرل ندیم فیض حمید جو ہے، انجم شیخ صاحب تک۔ انہوں نے بھی بڑی کھڑکے دڑکے کی سربراہی کی ہے۔ کئی نشیب و فراز ان کے ٹینیور اس سے میں پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے، وہ وہاں سے آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، پھر وہاں سے آرمی چیف بنے، پھر ظہیر الاسلام صاحب آئے، اور پھر پاشا انہوں صاحب نے آئے۔ رخصت کیا اقتدار کے ایوان سے پرویز مشرف صاحب کو، اور پھر ظہیر الاسلام آئے، پھر دھرنا جو ہے 2014 کا اس کے موجد سمجھے جاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا، الوداعی پیالی چائے کی پلا کر۔ پھر پاشا صاحب آئے، تو پاشا صاحب کی ایک اپنی دنیا تھی، اور ان پھر کو فیض حمید صاحب۔ پاشا صاحب کا بھی نام آتا تھا کہ انہوں نے جناب جو تحریک انصاف ہے اس کو دودھ کچھ انہوں نے بھی پلایا ہے۔ تو کئی خبریں، کئی چودھری باتیں۔ شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز علیہ صاحب اس کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کے بندے جو ٹوٹ رہے تھے تو وہ پہنچ گئے ان کے پاس، پاشا صاحب کے پاس، صحیح کہ کرپا کیجیے۔ نہیں، بہرحال ہر دور کی یہ کہانی تو رہی ہے۔ یہ بھٹو صاحب نے یہ بدعت شروع کی اصل میں، ملک کی پالیٹکس میں ایک ونگ قائم کیا جو انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا تھا یا کر سکتا یعنی اس کو مانیٹر کرتا تھا۔ انٹرفیئر تو نہ کہیں، اس سے پہلے یہ صرف انٹیلیجنس بیورو کا کام تھا، اور انٹیلیجنس بیورو جو تھا وہ بہت طاقتور ہوتا تھا، اور جنرل یحییٰ خان جو ہے ان کا جب صدر پاکستان تھے یا انہوں نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اس وقت تو ان کے بھائی جو تھے آقا محمد علی میرا خیال وہ سربراہ تھے انٹیلیجنس بیورو کے۔ پھر آہستہ آہستہ صحیح آئی بی سے طاقت منتقل ہوتی چلی گئی آئی ایس آئی ایس آئی کو، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال آئی ایس آئی جو ہے افغانستان کا جہاد جو ہے اس میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ اب پھر ایک بار جو نئے سربراہ ہیں ان کو افغانستان کی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی، جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، خطے کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اہم تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ بالکل، ہمارے ادارے جو ہیں ان پر قوم کا اعتبار قائم رہے، اگرچہ کہ اب ایک بڑا آج ایک تاریخی دن بھی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے جو ایک درخواست دائر کی ہے اپنے مقدمے کے حوالے سے ہمارے عرفان قادر صاحب نے، اور وہاں وہ زیر بحث لائی ہیں۔ یہ جو سماعت درخواست ہے وہ اعتراضات ختم کر کے اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اس میں شوکت صدیقی صاحب کی تقریر ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے مختلف شخصیات کو زیر بحث لائی ہیں وہ، اور جنرل فیض حمید بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ عدالت میں ہے،
اور وہاں دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں زیادہ پبلک میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. بالکل درست آپ نے فرمایا. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. دوسرا اہم معاملہ ہے نئے چیئرمین نیب کی تقرری. جب تک نہیں ہوتی موجودہ چیئرمین نیب اپنا کام جاری رکھیں گے اور صدر مملکت نے اس ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں. اس معاملے پر کل ہم نے بابر اعوان صاحب سے بڑی تفصیلی بات کی تھی. آج البتہ فروغ نسیم صاحب اور فواد چوہدری صاحب اکٹھے آئے تھے میڈیا سے بات کرنے کے لیے اور ان دونوں نے مشاورت کے حوالے سے کیا بات کی ذرا وہ دیکھیے. پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں. پریزیڈنٹ صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں نے بھی نہیں پوچھا. پوزیشن سے مشاورت یس, شہباز شریف سے مشاورت نو. اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں. یہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا. یہ جو پروسیجر پروسیس ہوگا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ان کنسلٹیشن ود لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ دی اپوزیشن. وہ سسٹم اگر وہاں کہیں لاک جیم سچویشن آ گئی تو وہ جائے گی پارلیمانی کمیٹی میں. ہمارے اور فواد میں اگین کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے ہمارے نیریٹو میں, بیانیے میں. اپوزیشن سے مشاورت ہاں, شہباز شریف سے مشاورت بالکل نہیں. اور پھر فروغ نسیم صاحب صدر مملکت والا وایا بھی سمجھا رہے ہیں. فروغ نسیم صاحب نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کے مطابق تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہوگی. انہوں نے کہا یہ صدر مملکت کر لیں گے. تو فواد چوہدری صاحب تو گیلری سے کھیلتے ہیں نا, ان کو اپنا چوکا چھکا مارنے سے غرض ہے, ٹیم چاہے جیتے یا ہارے. تو یہ ایسے پلیئرز بھی ہوتے ہیں نا. اب حیثیت مجموعی کو مزاج ایسے ہی ہے کابینہ کا ماسوہ چند دیکھ کے. تو یہ ہے فواد چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو الزام کسی پر ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح کے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. الزام جب تک الزام رہے, اور اگر دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہو تو حد تک کہ عزت کا قانون حرکت میں آ جائے جو ہمارے یہاں اور لینے کے دینے پڑ جائے. ہمارے ہاں تو ایک عام اجازت ہے, جو چاہے جس کی عزت پہ چاہے ہاتھ صاف کر لے. اب آپ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. اب ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہے, لوگ طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ 2 گھڑیاں آئی تھیں, ایک گھڑی تحفے میں آئی ہے, وہ بیچنے کے لیے بازار میں بیچ دی گئی. ایک افسانہ ہے. حکومت کچھ بول نہیں رہی, کچھ بتا نہیں رہی کہ بھئی وہ کون سے تحفے تھے جو وزیر اعظم کو ملے تھے. اس سب کے ہنگام جو طوفان بدتمیزی دیکھنے کو, پڑھنے کو, سننے کو ملتا ہے, کیا وہ کسی حد تک بھی جسٹیفائی ہم کر سکتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بول دیتا ہے, وہ بولتا چلا لکھ جاتا دیتا ہے. ابھی تو آپ دیکھیے جب جنید صفدر کا نام آیا تو آپ دیکھ لیجیے کہ آف شور کمپنی, ایک وہ ہمارے جاوید اقبال صاحب پی ٹی وی پہ تھے, ایک ایسے چلتا ہوا سا فکرہ انہوں نے بول دیا. ہاں, ان کا اطلاع ہے. پتہ نہیں کس نے ڈیلا. اور اس میں دلچسپ بات سنیں, جاوید صاحب کہیں چھٹی پر تھے, وہ واپس آئے, انہوں نے پھر یہ اعتراف کیا کہ جی یہ اطلاع درست نہیں تھی, میں معذرت. وہ معذرت کر رہے ہیں, لیکن جن وزراء نے مشرا نے اس کے اوپر ٹویٹ کیے اور ڈٹے رہے, ان کی اور ایک کان ہمارے سے جوں تک نہیں رنگی. دوسرا چینل تھا وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہا, بعد میں لکھنا پڑ گیا. اور دیکھیں آپ پھر یہ دو طرفہ ہے سر, وزیر یہ کسی ایک اطلاعات معاملے کا رولا نہیں ہے. وزیر اطلاعات اور جناب ہمارے خصوصی معاون ابلاغ کے وہ جناب فوری طور پر انہوں نے ٹویٹ کیا. 1-2 سینیٹرز بھی تھے, تو آپ دیکھیں وزراء بھی تھے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس ملک کی اتنی فضا جو ہے اس کو آلودہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال اچھا, وہ ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہے نا حسین اصغر صاحب, انہوں نے کل استعفیٰ دیا تھا, وہ منظور ہو گیا آج. چلیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ رخصت ہو جائیں. وہ بھی ایک جتی ستی آدمی ہے, مگر شادی نہیں کی انہوں نے, اور محبان اہل بیت میں سے ہیں, اور اپنی طرز کے آدمی ہیں, اپنی ڈھب کے, اور اس لیے وہ بات ان کی کہیں سنی نہیں گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں, خدا حافظ. میں اب چوہان صاحب کا ذکر کر لوں, اگر نیب والا معاملہ ان کا کرتے. دیکھیے یہ جو آرڈیننس آیا ہے نا نیا نیب کا, اس میں لگتا ہے کہ خاصا سوچ بچار کیا گیا ہے کہ یعنی آپ نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کمیٹی کی بات کی ہے.
اس میں کافی امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن اب اور جب وہ ساری تفصیل آئے گی تو کل اس پہ بات بھی کچھ کر لیں خلاصہ گے. یہ نا کہ نئے پبلک آفس ہولڈرز کے علاوہ وفاقی یا صوبائی کابینہ، کمیٹیوں کے اجتماعی فیصلوں، ٹیکس کے معاملات، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کے خلاف انکوائری اس طرح سے نہیں کر سکے جیسے پہلے کرتا تھا. اور پبلک آفس ہولڈرز کے علاوہ نیب میں زیر سماعت مقدمات اور انکوائریز متعلقہ اداروں کو منتقل ہو جائیں گی. اور ایک اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ کرپشن کیسز کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کو فوکس کیا گیا اور 6 ماہ میں فیصلے کی تجویز بھی اس میں سجیسٹ کی گئی. اس میں تو لکھا ہوا 30 دن میں فیصلہ، ان میں کوئی پروسیجرل تبدیلیاں بھی کی ہیں. مگر یہ جو انہوں نے جو ٹرم جو ہے چیئرمین کی جو نان ایکسٹینڈیبل تھی وہ لفظ ختم کر دیا. اگر اتفاق ہو جائے اپوزیشن میں اور حکومت میں تو موجودہ چیئرمین یا کوئی پرانا چیئرمین بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر جو ہوں گے وہ ہوگا، وہ کام کنٹینیو کرے گا. لیکن اس میں یہ ایک جھول ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو ہے نا ان کو ایک آکورڈ پوزیشن میں ڈالا گیا ہے. وہ بھی اگر خود ہی خدا حافظ کہہ دیتے تو اچھا تھا. لیکن بہرحال جو بحث و تمیز ہوئی ہے اور جو رولا رپا پڑا ہے اس سے یہ کافی امپروومنٹ ہوئی ہے، یعنی اس میں بہتری آئی ہے. چلے ایک بات. دوسری بات یہ جو اب دیکھیے وہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، معلوم ہوا کہ ان کو تو چیف جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ سٹے دیے، انہوں نے تو روکا ہوا ہے، حکم امتناعی جاری کر گئے. یہ تو حلف ہی نہیں اٹھا سکتے. اب جب تک وہ سٹے خارج نہ ہو تب تک ان کی رکنیت کیسے فارغ رکنیت ختم نہیں ہو سکتی. اب جب وہ آرڈیننس تو آ گیا لیکن معلوم ہوا اسحاق ڈار صاحب تو پکے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے، کیونکہ وہ سٹے آیا ہوا ہے. وہ تو سٹے آیا ہوا ہے. عجیب و غریب اب وہ سٹے خارج ہوگا. لیکن بہرحال اس معاملے میں فروغ نسیم صاحب نے کافی احتیاط کی ہے اور کافی ایک کوشش کی ہے کہ عدالت سے یہ معاملہ جو ہے کہیں پھونکوں میں اڑا نہ دیا جائے. بالکل ٹھیک. اب میں نے فیاض حسن چوہان صاحب کی لازمی بات کرنی ہے. اچھا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ وہ بے خبر تھے، وہ پہلے بھی بے خبر تھے. وہ تو آج جو ہے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کرکٹ میچ کی تیاریاں اس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو پھر لیاقت انصاری صاحب پہنچے، ہمارے نمائندہ خصوصی، انہوں نے پھر فیاض حسن چوہان صاحب سے بات کی جن کی آج ہیٹرک کمپلیٹ ہوئی ہے. کیسے، کیوں اور کس معاملے پہ وہ بے خبر تھے آپ دیکھیے بھی اور سنیے بھی. میں نے تو شروع میں بھی کہہ دیا کہ اللہ پاک کے کرم سے مجھے کوئی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے ترجمان تو بینگ اے منسٹر جو ہے نا، اور منسٹر نہ بھی ہوں تو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں، تھا اور رہوں گا انشاءاللہ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال میں کہ 3 سالوں میں ہمیں بہت کچھ سیکھ جانا چاہیے اور اس قسم کے کوئی اقدامات کرنے سے پہلے اعتماد میں لے لینا چاہیے. میں نے انکار کیا جو ہے، مجھے تو پرائم منسٹر صاحب کہیں اور مجھے گلزار صاحب کہیں یار آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے بیک فٹ پہ چلے جانا ہے، آپ نے فرنٹ فٹ پہ چلے جانا ہے، میں اس کے مطابق جو ہے نا وہ ایکٹ کروں گا. ترجمانی تو میں بینگ اے منسٹر بھی کروں گا، منسٹر نہیں بھی ہوں گا تب بھی کروں گا اپنی حکومت کی، کیونکہ میں دھڑے باز آدمی ہوں. میں جس گروپ میں، جس خاندان میں، جس پارٹی میں، جس دھڑے میں کھڑا ہوتا ہوں میں اس کے لیے اپنا تن من دھن اور اپنی جان لگانا فرض اولین سمجھتا ہوں. چوتھی دفعہ اگر مجھے بتاتے ہیں تو کم از کم یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو کم از کم بتا دیں، ان کو کم از کم اعتماد میں تو لے لیتے ہیں. دیکھیں وہ 12ویں کھلاڑی ہیں. 12ویں؟ ہاں. جب کوئی ٹیم سے کھلاڑی کسی کو کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، ان کو کھلا لیا جاتا ہے. اچھا. تو آپ دیکھیے لیکن آغاز تو ان کا ایک بڑے ٹاپ آرڈر بیٹسمین کے طور پر پنجاب میں ہوا تھا. 2-3 دفعہ تو خلا پر کر چکے ہیں نا. کر چکے ہیں. انہوں فردوس عاشق اعوان صاحبہ جب رخصت ہوئیں تو پھر وہ آ گئے. پہلے ان کو رخصت کر کے فردوس عاشق اعوان آئیں. ہاں پھر اب وہ پھر آ گئے. اب حسان خاور ہیں. اب جو حسان خاور یہ بزدار سرکار کے نئے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور ترجمان ہوں گے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ کیا؟ یہ بہت پڑھے لکھے آدمی. اچھا. سابق بیوروکریٹ ہیں اور یہ انفارمیشن اور اسپیشل انیشیٹوز کے مشیر ہوں گے اور بڑے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کر رہے تھے. میں نے سنا ہے یہ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے بھی تعلق ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب ہیں جو صدر شعبہ رہے ابلاغیات کے، ابتدائی جو بانیان میں سے ہیں، ہاں ان کے یہ نواسے ہیں. اچھا. تو مولانا عبد المجید سالک جو ہمارے انقلاب اخبار تھا اس کے ایڈیٹر تھے، اور مولانا غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے.
بہت ان سے بڑے ان کا اخبار تعلق ہے؟ نویس اپنے تحریک آزادی کے دوران، تو ان کے پڑھ نواز سے ہوئے نا، اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو گویا صحافت تو ان کی گھٹی میں ہے. اچھا، اس کا مطلب ان سے توقع کی جائے کہ یہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں نہیں، گے اور میڈیا پڑھے کو. لکھے ہیں، مشکل یہ پیدا ہو گئی. اچھا، اتنا پڑھا لکھا مشیر جو ہے وہ تو کم ہی آیا ہوگا. تو اب لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ ہمیں پڑھا لیں گے یا جو پڑھا ہے وہ بھول جائیں یہ گے. وزیر اعظم جو ہے عمران خان، ان کی نگاہ انتخاب کا نتیجہ لگتا ہے مجھے. اچھا چلیں، جو بھی ہے لیکن قابل تعریف ہے. اور ابھی انہوں تک نے کی جو پروفائل ٹویٹ کیا ہے نا، وہ یہ کہا ہے کہ میں جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے نا اس کے مطابق کام کروں گا. پھر لوگوں نے پوچھا ان سے، جناب ویژن کیا ہے؟ ٹویٹر پہ طرح طرح کے تبصرے ہوئے، صحیح، لیکن وہ تو تبصرے تو ہوتے رہتے. ٹھیک. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. استقامت عطا فرمائے، وزدار صاحب کو بھی استقامت عطا فرمائے کہ تاکہ وہ کام کر سکیں اور ان کا جو امپیکٹ جو ہے آج تو وہ دیکھنے کو آج ملے. تو میرے ہم نے استقامت کی دعائیں کرنی ہیں، چاہے وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ہو یا حسان خاور صاحب کے لیے ہو یا پھر جام کمال صاحب بھی ہوں. ان کا ذکر جام کمال صاحب جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. بریک لے لو، ایک بریک لے لو سر، ایک بریک. ناظرین، جام کمال صاحب، ان کے ہاں لگتا ہے ان کا سیاسی کمال ابھی کارگر نہیں ہو پا رہا، کیونکہ آج ان سے ناراض 2 وزراء اور مشیروں نے اور 4 پارلیمانی سیکرٹریز نے استعفیٰ دیا ہے. کیا وہ ٹھہر پائیں گے یا نہیں، اس پر بات 35 ہوگی. ارکان ہیں ان کے. جی. اور پھر ینگ ڈاکٹرز کا ہم نے کل ذکر کیا تھا جو امتحان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کی کل بات ہم نے نہیں سنی، آج ان کی بات بھی سنیں گے. اور آخر میں عمر شریف صاحب، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں باپ وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں، سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور 3 وزراء 2 مشیر ایسے ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا. اس کے علاوہ 4 پارلیمانی سیکرٹریز ایسے ہیں جو اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اب صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان پہ دباؤ یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ آپ پہلے مستعفی ہوں پھر باپ پارٹی اگلا لائحہ عمل اختیار. -1 کی بات وہاں پہ کی جا رہی تھی اور مسلسل ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے. عملی طور پر اب استعفے آ گئے ہیں، پہلے اس سے پہلے استعفے نہیں آئے تھے. دیکھیں ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے باپ جو ہے اس کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو، جی. اگر اس اجلاس میں اکثریت ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اپوزیشن سے مل کر ان کو فارغ کرنا چاہیں اور وہ اپنا منصب چھوڑ دیں. صحیح. تو بہرحال اب ان کی پارٹی کا اعتماد ان کو حاصل ہے یا نہیں، یہ تو ان کو خود دیکھنا پڑے گا. عرفان سعید صاحب بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ترجمان بلوچستان حکومت یا وزیر اعلیٰ سے خود بات کر سکیں، لیکن فی الحال دستیاب نہیں ہو پائے. تو عرفان سعید بھی خبر لے کے آئے ہیں کہ تو ظاہر ہے تو پھر ارکان کے آگے پیچھے ہوں گے. آگے پیچھے. عرفان، مجموعی طور پر کتنے لوگ مستعفی ہوئے؟ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ بحران ٹلے گا یا استعفوں کے بعد اب -1 کی جانب بھی بات بڑھے گی؟ دیکھیں جان، ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو استعفے آج انہوں نے جو استعفے دینے کا جو فیصلہ کیا تھا، کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 بجے کی آج کی جو ڈیڈ لائن دی تھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، تو آج ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے اب تک استعفے جو گورنر ہاؤس میں نہیں بھجوائے. آج استعفے انہوں نے صرف اپنے جو گروپ کی میٹنگ تھی اس میں استعفے انہوں نے جمع کیے ہیں. ظہور ولیدی جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں ان کے پاس جمع کرائیں. جو ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ نے آج استعفے جمع کرانے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کل استعفے اپنے جمع کروائیں گے گورنر ہاؤس میں، کیونکہ استعفے وزراء کے جو ہیں وہ تو استعفے گورنر کے پاس جائیں گے. باقی جو مشیر ہیں اور اسسٹنٹ جو سیکرٹریز ہیں، پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، وہ استعفے بھی پھر ہم کل ہی جمع کرائیں گے. تو صورتحال ابھی تک بدستور اسی طرح ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج کابینہ کا اجلاس بھی بلایا تھا جس میں جو ناراض ارکان وہ تو کوئی شریک نہیں ہوئے. 19 رکنی کابینہ میں صرف 8 وزراء اور جس میں مشیر نہیں، اگر عرفان 19 رکنی کابینہ میں سے 8 وزراء اور مشیر شریک ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آف دی کیبنٹ ممبرز وہ تو ایبسنٹ تھے. دو وزراء جو اس وقت نیوٹرل ہیں، ایک نواززادہ طارق مکسی اور نور محمد دمڑ جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. تو اس طرح 8 میں سے اگر 19 میں سے ایک وزیر جو صوبائی سردار صالح بھوتانی، وہ تو بہت پہلے ہی کابینہ سے مستعفی ہو چکے تھے، انہوں نے وزارت سے اپنی استعفیٰ بھی دے دیا تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے صورتحال تو آج جو ہے اجلاس میں جو 8 وزیر اور مشیر شامل تھے، جبکہ دوسری جانب جو ناراض ارکان ہیں ان میں سے 3 وزیر ہیں، 2 مشیر ہیں اور 4 پارلیمانی سیکرٹری ہیں. اگر آپ یہ بتائیں کہ 35 ارکان کی حمایت حاصل ہے
जाम कमाल साहब को यह हासिल थी, क्या उनकी पार्टी के या उनके पार्लिमानी ग्रुप के जो अक्सर लोग हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया उनके ऊपर, यानी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी उनके खिलाफ है या नहीं? शामी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, इस वक्त जो नाराज अरकान की जो तादाद है बाप पार्टी के, जो इस वक्त टोटल 24 अरकान है, 24 में से 11 अरकान इस वक्त बाप पार्टी के जो नाराज है, वो जो नाराज ग्रुप जो बना है उसमें शामिल है। बाकी वज़ीर आला जाम कमाल के साथ है, दो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, गोया जो मेजॉरिटी है पार्टी की वो जाम साहब के साथ है और मिनॉरिटी की रिवोल्ट है। ये इस वक्त इत्तेहादी भी उनके साथ, जो एक पार्टी है बीएनपी अवामी, उसके 2 रुकन, और जबकि पीटीआई का जो 1 रुकन नसीबुल्लाह मरी, वो भी इस वक्त नाराज ग्रुप में, नाराज पैनल के साथ बैठे हैं। तो इस तरह वो अपने आप को 15 अरकान की अक्सरियत बताते हैं इस काबीना में, या जाम कमाल को जो अक्सरियत हासिल थी उसमें जो 15 अरकान की अक्सरियत बताते हैं कि वो इस वक्त नाराज ग्रुप के साथ है। उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी का इजलास बुलाएं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए पहले पार्टी के अंदर, चाहिए तो ये तो आसान हो जाएगा काम। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखिए ना, वो चेयरमैन सेनेट को आना पड़ा था एक बड़े भारी भरकम वफ्द के साथ, लोगों से मुलाकातें करना पड़ी, और ये समझ में मामला है कि जैसे उनकी आमद की वजह से तूफ़ान थम जाएगा, वो थमा लेकिन वक्ती तौर पर, बदस्तूर वो तूफ़ान साथ उठा रहा है इस्तीफ़ों की सूरत में, अदम एतमाद की सूरत में, और वो -1 वाली बात पे बज़िद हैं ये लोग। चलिए, तो इसका मतलब है कोई हल या कोई कुमक कामयाब अभी तक नहीं हो सकी उनके लिए, जाम कमाल साहब के लिए। इरफान, अगर खुलासा यही हो अभी तक तो देखिए, जो आज काबीना का इजलास था, या जिस तरह हुकूमती हलकों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि कुछ नाराज अरकान को मना लिया गया है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुरजूम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नाराज अरकान की, उसमें वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया गया कि तमाम नाराज अरकान मुत्तहिद हैं, वो किसी तौर पे भी अभी तक वज़ीर आला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं। अब शम साहब वक्त कम है, दो तीन सर मैं आता हूं मौजूद की तरफ। फरीद मलिक साहब कह रहे हैं सर कि जो भुट्टो ने ये बिदअत शुरू की थी, पर इसका शिकार हो गए, जो उन्होंने, ठीक उसमें जो हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अजहर साहब हैं, वो उनको जनाब चार्ज मिल गया इजाफी सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के डॉक्टर सलीम वाइस चांसलरशिप, ये इस वक्त पीवीसी प्रो वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी फारसी जुबान के बहुत बड़े मुहक्किक उस्ताद, बड़े सिक्काबंद उस्ताद हैं, और मुझे शर्फ ये बहुत बड़े माहिर मैं भी उनका तालिब इल्म रह चुका, आप उनके शागिर्द हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए उनकी लियाकत का। जी ऐसा ही, कोई शक नहीं सर। अच्छा, और हमारे उनके नेक ख्वाहिशात, वक्त कम है, कुरैशी 3 मौज़ूआत है सर अभी बस। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर, हमारे बहुत ही सीनियर अखबार नवीस और एडिटर, उनको कुछ दिल की तकलीफ हुई, डॉक्टर हस्पताल में दाखिल हुए हैं, डॉक्टर शहरयार के ज़ेरे इलाज है, लेकिन अभी पता लगा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टेबल है। अच्छा, दुआ फरमाएं उनके लिए, आमीन। 3-4 मौज़ूआत में पहले हमने कल चूँकि डॉक्टर्स के एहतजाज पे बात की थी कि इन्होंने कानून को हाथ में लिया, ये एहतजाज कर रहे हैं कि एक पर्चा नहीं देना इम्तिहान का, तो कल हमने जो पीएमसी के सरबराह उनसे बात की थी, अपने रिपोर्टर से बात की थी, लेकिन डॉक्टर्स का नुक्ता नज़र हम नहीं ले सके थे वक्त की किल्लत की वजह से। डॉक्टर सलमान हसीब साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ये जो यंग डॉक्टर्स अलायंस है उसके अहदेदार भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 6 साल MBBS आपने पढ़ा है, एक पर्चा देते हुए हरज ही किया है, काबिलियत का मेयार सामने आ जाएगा। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की है सर। असल में मसला ये आ रहा है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खुद कंफ्यूज है कि वो यहाँ पे कौन सा निजाम लाना चाहते हैं। क्या ये वो निजाम रखना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बाइस पाकिस्तान के डॉक्टर्स अमेरिका में, यूरोप में, वस्ती एशिया मालिक में सबसे ज्यादा हाईली रैंक्ड है, या ये तो नया निजाम यहाँ पे हमारे पसमानदा इलाके में अमेरिका जैसा निजाम अगर कॉपी करना चाहते हैं तो फिर ये कंफ्यूज क्यों है? ये पुराने निजाम के और नए निजाम का एक मिक्सचर दे रहे हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम ऑलरेडी 5 साल 5 प्रोफेशनल्स देते हैं जो सेंट्रली कंडक्ट किए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि या तो आप अमेरिका की तरह फिर 5 साल इंटरनल असेसमेंट रख लें और 5 साल के बाद आप इम्तिहान ले लें। अब ये कहते हैं जी अमेरिका के जैसा हमने इम्तिहान रखना है, तो हमने कहा कि फिर आप ऐसा करें, कोई ऐसा इम्तिहान है जिसमें को अमेरिका भी एक्सेप्ट करे। तो दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि अभी आप देखें इसी तरह का एक इम्तिहान इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है। इंडिया ने उसका पहले पूरा टाइम फ्रेमवर्क चार्ट आउट किया है, 2022 के बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, 2022 से भी अगले 2 साल उन्होंने मॉक टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद इम्तिहान लाने हैं, और उससे पहले वो जो एनुअल एग्जाम है उनको खत्म करके वो उसका वो 6 माह का जो सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं। नहीं, मगर डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे, वो ये कहते हैं कि अदालत ने भी तौसीक कर दी है और ये आप अदालत में हार गए लड़ाई,
तो फिर अब कौन सा, अब कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी बात कैसे मनवाएंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, अदालत में हम लोग तो गए ही नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है, खुद ही एक एप्लीकेशन डलवाई है, ये पता नहीं 100 मोटो डलवाया और खुद ही अपना उसने जवाब दे के, और तो खुद ही सर अदालत आप को क्यों नहीं satisfy गए? अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो आपके पास एक फॉर्म सर, मौजूद था एहतजाज से हमारा तो केस अभी पेंडिंग है, हम अभी गए हैं, हम रिसेंटली गए हैं और हमारी तो भी हियरिंग्स पेंडिंग है। हमारी हियरिंग तो अभी आई नहीं है, इंशाल्लाह जब आएगी तो हम अपना केस उसमें प्रेजेंट करेंगे। सर इस वक्त सूरत ये चल रही है कि ये इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी को इतने अहम चलिए, वो तो सब ये जो आपके इल्जामात तो- हैं आप इन्हें पब्लिक कीजिए, अदालत में लेके जाइए ना, ऐसे वो तो मुनासिब इल्जाम नहीं जो कि है, आपकी ये बात इस वक्त सुनने वाले हैं बड़ी नहीं। मुश्किल बात है। चलें, आपके लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करप्शन का अच्छा इल्जाम सर, लगाएं किसी पे। 2-3 अहम नुक्ते हैं सर शामी साहब। एक तो हंसाने वाला रुला गया है रोला गया उमर उमर शरीफ शरीफ, साहब, और जब बहुत तक- देखिए बहुत सच्चा पाकिस्तानी, बहुत सच्चा। उसके इतनी शदीद मोहब्बत थी अपने वतन से, और फिर दुनिया भर में धूम थी। अब्दुल्ला शाह फिल्म गाजी बदी, के मज़ार में हाथे में उनको दफन फिल्म किया बदी गया है। गुफ्तगू करने वाला, फिक्र चुस्त करने वाला, और एक लोगों के दिलों में घर था उसका। बड़ी कोशिश की है वफाकी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी, कि उनका इलाज हो जाए। बस जाते हुए अमेरिका रास्ते में दम तोड़ गए। अल्लाह उनकी मगफरत करे। अब देखें एक बात कहने उमर दीजिए, शरीफ उनके नाम पे पार्क है, वहाँ उनका जनाजा, नमाज जनाजा अदा हुआ, और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथ अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में। मज़ार के अहाते में जी। तदफीन हुई है। अल्लाह ताला उनके मगफरत करे। एक बात कहने दीजिए कि ये अगर कहा जाए कि जब तक इस दुनिया में उर्दू समझने वाले, जब उर्दू तक अदब, हंसने वाले मौजूद है ना, तब तक उमर शरीफ जिंदा रहे। उर्दू जुबान जब तक मौजूद है, और उस वक्त तक वो भी उमर मौजूद, शरीफ उनका नाम मौजूद जिंदा रहेगा। रहेंगे। बिल्कुल, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा सर, आपने किताब का जिक्र करना अच्छा, था। ये जो हमारे खुशनुद अली खान साहब हैं, बड़े नामी ग्रामी अखबार नवीस हैं, और रोज़नामा सहाफ़त के एडिटर हैं। उन्होंने किताब लिखी है मुफाहमत का बादशाह। ये तो जरदारी साहब के ऊपर वो होगा। कहते हैं 2 साल पहले लिखी हुई थी, छपी अब है। गुलाम अकबर साहब जो माइडास के हैं, उनकी फरमाइश पे लिखी है, और वही उसके पब्लिशर हैं, और उन्होंने धमकी दी है कि मैं और किताब एक लिखूंगा, एक और एक और किताब किस मौजू पे? आसिफ जरदारी साहब पर। अच्छा। और एक किताब एक काफी बिलावल नहीं थी? भुट्टो पर भी लिखूंगा। अच्छा। बहरहाल ये किताब बड़ी दिलचस्प है, और जरदारी साहब के बारे में, उनके हल्का अहबाब के बारे में, उनकी अहलिया के बारे में बहुत अच्छी मालूमात। ये आपने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया है कि आज जो हम ऑफर आपसे बात करते हैं मैं ऑन एयर कर दूं, क्योंकि आपने खुशनूर साहब की किताब का जिक्र किया। हर हफ्ते आपके पहलू में आपके पास 5-10 किताबें मौजूद होती हैं। आपकी अपनी किताब क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आपने लिखी? जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कि शामी साहब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के यानी शाहिद हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को देखा है। वो भी अब क्यों नहीं सर? इंशाल्लाह कलम उठा के किसी दिन भी लिख देंगे। नहीं आपको सर, आप जैसे जो मगर- साथिज़ हैं, मगर आप ये जैसे मैं जो बताऊं बुजुर्ग हैं जिन्होंने कि- तारीख देखी है, जो तारीख का हिस्सा रहे हैं, ये जो उन्हें जरदारी ज़रूर लिखनी साहब है चाहिए। ना, कमाल की शख्सियत है जरदारी साहब? जरदारी साहब। अच्छा। कुछ कहें आप उनके बारे में, मगर मैं समझता हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, जब वो जज्बाती नौजवान जो थे, बाहर जो निकल नारे लगा रहे थे, उन्होंने जो पाकिस्तान खपे उस का वक्त पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, मैंने सब कसूर उनके माफ कर दिए। इस बात पे तो तुम अपनी सारी खताएं हमारे नाम करो। वाह, क्या उन्होंने उस वक्त जो उनका एक वो लम्हा है ना, वो भारी हो गया है हर चीज के ऊपर। नाज़रीन, इसलिए कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।